السلام علیکم. میں ڈاکٹر آمنہ ہوں اور آج کا موضوع ہے لیگل فریم ورک آرڈر 2002. اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں، ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1999 میں یعنی کہ 1999 میں مشرف صاحب نے مارشل لا لگا دیا. جنرل پرویز مشرف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور انہوں نے الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسمس کر کے ان کے مارشل لا لگا دیا ملک میں، اور کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا. اب جب کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر اگینسٹ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ملک کا نظام چلا سکے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن اسٹینڈس ایز دا سپریم لا آف دا کنٹری اور بیسک لا آف دا کنٹری ایز ویل. تو جو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے پھر انہوں نے پروونل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جاری کیا 99 میں، اور اس کے مطابق انہوں نے خود کو چیف ایگزیکٹو ڈیزگنیٹ کر لیا اور تمام اختیارات جو کہ چیف ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے. اس میں وہ تمام اختیارات بھی شامل تھے جو پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے اپنی ذات میں کنسنٹریٹ کر لیے اس پروونل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت. اب جس وقت مارشل آتا ہے ملک میں تو ہمارے ہاں خاص طور پہ اور باقی دنیا میں عمومی طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کورٹ میں رٹ کر دیتا ہے اور وہ مارشل لا کے خلاف، اور پھر کورٹس مارشل لا کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہیں، یعنی اس کو صحیح قرار دیتی ہیں کہ واقعی نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لا لگانا ضروری ہو گیا تھا. پاکستان میں 3 مارشل لاز کے لیے یعنی ایوب خان، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے لیے کورٹس نے ایسے ہی کیا. ان کو نہ صرف ویلیڈیٹ کیا بلکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی پاورز بھی دے دیں، اور ایوب خان کو تو پورا ہی کانسٹیٹیوشن بنانے کی اجازت دے دی گئی. لیکن ایک مارشل لا جو کہ جنرل یحییٰ کا تھا، انہیں مشہور آسما جیلانی کیس میں ڈی ویلیڈیٹ کیا گیا کہ وہ جسٹیفائڈ نہیں تھا. لیکن اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنلی تو ہے کہ ایک ڈیسیژن آ گیا، لیکن پریکٹیکلی کوئی اہمیت اس لیے نہیں تھی کہ آسما جیلانی کیس فائل ہی تب کیا گیا تھا جب یحییٰ خان سیٹ سے ہٹ گئے تھے، تو پھر تو ان کے خلاف کچھ بھی آ سکتا تھا. تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی گھر بھیج دیا، پرائم منسٹر کو پہلے بھیج چکے تھے. تو پھر انہوں نے 2002 میں پروونل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت جو اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو ڈیزگنیٹ کیا تھا، اس کو مستقل کرنے کے لیے ایک ریفرینڈم کروایا. اور ریفرینڈم میں انہوں نے ضیاء الحق صاحب کی طرح ہی ایک کویسچن رکھا جو ٹرکی کویسچن تھا، اور اس کا جواب لوگوں نے ہاں یا نا میں دینا تھا. اب کویسچن کیا تھا؟ فار کنٹینیوشن آف دا سسٹم آف لوکل گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ آف ڈیموکریسی، کنٹینیوشن اینڈ اسٹیبلٹی آف ریفارمز، ایلیمینیشن آف سیکٹیرینزم اینڈ ایکسٹریمزم، اینڈ اٹینمنٹ آف دا آئیڈیلز آف قائد اعظم. Do you want to make General Pervez Musharraf President of پاکستان فار دا نیکسٹ 5 years؟ اب اس میں تو اتنے موڑ آتے تھے کہ اس بات کو سمجھنا عام بندے کے لیے ممکن بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال اس ریفرینڈم کے نتیجے میں جنرل مشرف صاحب آئندہ 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو گئے. اور رپورٹڈلی ان جو ٹرن اوور تھا، جو ووٹ انہوں نے ریسیو کیا اس ریفرینڈم کے ذریعے، وہ 97% تھا، جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی کہ جنرل مشرف کے حق میں دیا گیا تھا. یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکٹورل پروسیس تھا یا ریفرینڈم تھا جس میں کوئی ووٹر لسٹ نہیں تھی، کوئی شناختی کارڈ کی پابندی نہیں تھی، اور کسی کا کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی جا کے اپنا ووٹ کلیم کر سکتا تھا اور ڈال سکتا تھا، اور پھر بھی 97%، پھر تو 100% ہونا چاہیے تھا. اچھا، اب یہ لیگل فریم ورک آرڈر، اب پہلے تو پروونل آرڈر چل رہا تھا نا، تو پھر لیگل فریم ورک آرڈر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آبویسلی ضرورت یہ تھی کہ کورٹ نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں چینجز کر سکتے ہیں. اب جنرل مشرف صاحب چاہتے تھے کہ یہ جو آئین ہے پاکستان ہے، اس میں وہ اپنی پسند کی تبدیلیاں کر لے، اور پھر جس وقت مارشل لا ہٹایا جائے گا تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئین کا حصہ بن جائے گی. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے جنرل ضیاء الحق نے جتنے بھی آرڈیننس جاری کیے تھے اپنے پیریڈ میں، جب تک انہوں نے 1977 سے لے کے 1985 تک، ان سب کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے 8th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرائی تھی. تو مشرف صاحب نے شروع میں ہی
یہ جو لیگل فریم ورک آرڈر ایشو کیا 2002 میں، یعنی ان کے اقتدار کو ابھی 3 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے یہ ایشو کر دیا، اور اس کے تحت جو تبدیلیاں کانسٹیٹیوشن میں ہوئیں، جو ان کی خواہش تھی کہ کانسٹیٹیوشن ایسے ہونا چاہیے، وہ بعد میں کانسٹیٹیوشن میں 17ویں ترمیم کے ذریعے شامل کر دی گئی، یعنی 17 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے شامل کر دی گئی۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ وہ سارے جو اقدامات ابھی تک وہ کر رہے تھے اور جو آئندہ بھی کرنا چاہتے تھے، وہ لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے لیگلائز کر دیے جائیں اور بعد میں وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے انکارپوریٹ کر دیے جائیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا، NRB، اور اس کی جو پریزیڈنٹ تھے اس کے، یعنی اس کی جو صدارت کر رہے تھے، چیئرمین تھے جنرل ریٹائرڈ تنویر نقوی صاحب۔ انہوں نے ایک پرپوز ڈرافٹ بنایا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا، اور اس کو ابتدائی طور پہ ایک پیکج کی حیثیت میں آپس میں ہی ڈسکس کیا، اور اس کے لیے ان کو پبلک سے ذرا سیکرٹ رکھا گیا۔ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جاری کیا تھا مشرف صاحب نے 2001 میں، اس کا مقصد تھا لوکل گورنمنٹ بنانا، اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، لیکن یہ اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ عوام کو گراس روٹ لیول تک امپاور کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ جنرل مشرف صاحب کو ایک کانسٹیچوئنسی مہیا ہو جائے جو کہ سول میں سے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سیاستدانوں کو بھی مضبوط کاؤنٹر کرنے والے لوگ ان کے لوکل لیول پہ ہی مل جائیں۔ تو پبلک رسپانس آبویسلی اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کا، لیگل فریم ورک کا بھی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کوشش کا بھی نیگیٹو تھا، کیونکہ یہ کوالیفائڈ نہیں سمجھتا تھا۔ ایون وہ لوگ جو ماشاء اللہ کے فیور میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کوالیفائڈ نہیں سمجھتے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کسی بھی فریم ورک کے آرڈر کے ذریعے کی جائے یا آرڈیننس کے ذریعے کی جائے، دونوں صورتوں میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ تو اس کا بھی پبلک رسپانس کوئی بہت اچھا نہیں تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی پاورفل جو ہے وہ خود مختار ہوتے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، تو یہ آرڈر جو ہے وہ نکال دیا گیا، یعنی کہ جاری کر دیا گیا۔ اب اس کے امپورٹنٹ فیچرز کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا فیچر تو یہ تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے جائیں گے، اور جو نہیں ایسے کرے گا، اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے گا، تو اس کی پارٹی کو بین کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے سیکٹیرین، ایتھنک اور ریجنل ہیٹریڈس کو پروموٹ کرنے کے اوپر سخت پابندی لگا دی گئی۔ یہ تو خیر بری بات نہیں تھی، میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم اس سے ایگری اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اس کا طریقہ غلط تھا، ورنہ یہ تو بہت اچھا پوائنٹ ہے اس میں۔ مشرف کی پوزیشن کیا تھی؟ مشرف صاحب نے چیف ایگزیکٹو سے پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آفس لے لیا، اور جس کی ٹرم 5 سال رکھی گئی۔ تیسرا جو ہے وہ نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی سیٹوں میں مشرف صاحب نے اضافہ کر دیا، اور اس کی تفصیل ایسے ہے کہ تو ٹوٹل جو 342 سیٹیں تھیں اس میں وومن ریزرو سیٹس کی تعداد 60 کر دی گئی اور مائنورٹیز کی 10 کر دی گئی۔ اسی طرح سے سینٹ کی 100 کے ساتھ 16 جو ٹوٹل 100 تھیں اس میں ریزرو سیٹس 16 وومن کی سیٹس بھی شامل کر دی گئیں۔ بلوچستان کی اسمبلی میں بھی ایسے ہی 11 وومن سیٹس، NWFP جو اب KPK ہے اس میں 22 سیٹیں، پنجاب کی 66 وومن سیٹس، اور سندھ میں 29 وومن سیٹس اضافہ کر دی گئیں، اور کانسیکوینٹلی جو ٹیبل میں دیا ہوا ہے مائنورٹی کی سیٹس بھی ایڈ کر دی گئیں۔ ریوائول آف پریزیڈینشیل پاورز، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ 58(2)B جس کو بہت کوشش کے بعد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ختم کیا گیا تھا اور جنرل ضیاء نے 8th امینڈمنٹ میں ڈالی تھی، اب دوبارہ اس کو ریسٹور کر دیا گیا۔ اس طرح سے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دوبارہ وہ پاورز مل گئیں کہ وہ اسمبلی کو جب چاہے ڈیزالو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے نیو ڈسکوالیفیکیشن جو ہیں وہ آرٹیکل 63 میں ڈالی گئی۔ ہم نے اس کا بہت چرچا سنا، آرٹیکل 62، 63، صادق اور امین، تو یہ جو نیکسٹ جو دفعات تھیں وہ اس میں ڈالی گئیں کہ 63 ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے اگر کسی نے لون پے کرنا ہو، یوٹیلیٹی بلز دینے ہوں، اور وہ گورنمنٹ کے ڈیوز اس کے اوپر ڈیفالٹ ہوں۔
इसी तरह से आर्टिकल 63A भी आया, अ डिफेक्शन क्लॉज वुड बी लिमिटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी मेंबर हु वोटेड अगेंस्ट हिज पार्टी डायरेक्शन। लेकिन ये सिर्फ उस शख्स के लिए था जो पार्टी का मेंबर हो। आपको पता है कि नवाज शरीफ ने ये डिफेक्शन क्लॉज जो मंजूर कराई थी 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए, ताकि वो अपनी पार्टी के लोगों पे कंट्रोल कर सकें कि कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग में ना जा सके। लेकिन ये क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट बन रही थी अक्सर उस वक्त, तो कोलिजन गवर्नमेंट के लिए ये नहीं था। कोलिजन गवर्नमेंट का जो मेंबर है वो अगर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ तो वोट नहीं दे सकता था, लेकिन कोलिजन में शामिल दूसरी पार्टीज़ के ख़िलाफ़ वोट दे सकता था। फिर ये कि क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स थी कि वो बिल को फाइनली अप्रूव करता है, यानी जो दोनों हाउसेस बिल पास करते हैं तो वो उसको फाइनली प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। तो इसमें फिर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, इसी तरह से दोनों हाउसेस के दरमियान भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए एक 16 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जिसमें दोनों हाउसेस से 8-8 लोग लेने थे, और इनका काम था कि दोनों हाउसेस के दरमियान जो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दें। और इसी तरह से ही प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के दरमियान भी जो किसी भी लॉ के ऊपर डेड लॉक आ जाए तो उसको भी मीडिएट कर दिया जाए। फिर सेनेट का रोल है मॉनेटरी बिल में। सेनेट क्योंकि एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, इसलिए उसकी अहमियत नेशनल असम्बली के बराबर नहीं होती। तो नेशनल असम्बली में मॉनेटरी बिल इनिशिएट होता था और वो वहाँ से ही पास होता था, लेकिन सेनेट को ये इख्तियार दे दिया गया कि मॉनेटरी बिल को वो 7 दिन के लिए अपने पास रखे और उस पर अपनी रिकमेंडेशंस दे। और अगर वो हाउस उसको दोबारा पास कर ले तो फिर सेनेट की रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट नहीं भी किया जाएगा तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है कि पावर्स फिर भी हाउस की ही रही, ज़्यादा पावर्स रही। फिर ये कि प्रेसिडेंशियल असेंट टू बिल, जो अभी हमने बात की कि फाइनल असेंट प्रेसिडेंट ने देनी होती है, अगर वो वापस भेज दे और उसको फिर असम्बली मंजूर कर ले तो फिर मीडिएशन कमेटी के थ्रू प्रोसेस करके उसे रिज़ॉल्व किया जाता है, और फिर उस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन के मुताबिक वहाँ बैठ के डिसाइड करते हैं कि वो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या होगा, और नॉर्मली सोल्यूशन निकल आता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर करेगा। आप देखिए ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेशन। इससे पहले ये लफ्ज़ जब 58(2)B को ख़त्म किया गया था और 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मेजर क्लॉजेस को ख़त्म कर दिया गया था, तो इनफैक्ट ये लफ्ज़ जो है एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर था, नॉट कंसल्टेशन। लेकिन ये दोबारा इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट किया गया कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर्स की। गवर्नर्स की पावर भी इसी तरह ही रिस्टोर कर दी गई। आर्टिकल 112(2)B के मुताबिक गवर्नर्स भी जो हैं वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर सकते थे ऑन द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए इंट्रोड्यूस किया गया वो था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, हमने भी बात की कि वो 2001 में ऑर्डिनेंस के ज़रिए इशू किया गया था और एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया था लोकल गवर्नमेंट का, और 3 टीयर्स उसके बेसिक बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद इसको लीगलाइज करने के लिए उसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का हिस्सा बना दिया गया, यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी गई, क्योंकि बाद में इसने अमेंडमेंट में जाना था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाना था। एक बहुत देरीना ख्वाहिश थी जो तमाम मिलिट्री की थी, वो थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी ही थी, लेकिन ज़ियाउल हक ने भी बहुत कोशिश की कि वो 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चली जाए, लेकिन वो नहीं जा सकी क्योंकि वहाँ पे असम्बली ने बहुत ज़्यादा इसको रजिस्ट किया। उसके बाद अगर आपको याद हो तो जनरल जहांगीर करामत ने इसके मतलब जब बयान दिया तो नवाज़ शरीफ ने इसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया और अल्टीमेटली उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जनरल जहांगीर करामत ने। तो ये इशू बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग था और मिलिट्री चाहती थी कि उसको एक परमानेंट रोल मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल मिल जाए एज एडवाइज़र टू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये इस आर्टिकल 152A के तहत जो कि 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया था असम्बली के रिएक्शन पे, उसको दोबारा इनकॉर्पोरेट कर दिया
اور جو ملٹری آفیشلز ہیں، چیئرمین آف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اینڈ آل 3 چیفس آف پاکستان نیوی, Army and Air Force respectively. They were included in this National Security Council, and they would give consultation on important issues such as the state's sovereignty, integrity, security, as well as matters of democracy, governance and inter-provincial harmony. تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا. پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی پاورز کو اس لیگل فریم ورک میں ریویو کیا گیا. آرٹیکل 209 واز موڈیفائڈ ٹو انکلوڈ